من سب نبيا فاقتله من سب نبيا فاقتله من سب نبيا فاقتله اے غازی علم و دین اور غازی ممتاز ہمارے، ان سے ہے اپنا ناتا جتنے بھی عشاق ہے سارے، ہم لٹکے ہیں مگر اٹکے نہیں یہ جان سے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جب تم مجھ پر درود شریف پڑھتے ہو تو اللہ رب العزت نے میری بارگاہ میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، جب کوئی امتی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ میری بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود شریف پڑھا ہے، تو اس پر بابا جی فرماتے تھے کہ یار بلند آواز سے اور کثرت سے درود شریف پڑھا کرو دیوانہ وار، کتنا ہی عظیم کام ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب نام لیا جائے، میرا بھی نام آئے اور میرے والد کا بھی نام آئے، تو پھر با آواز بلند آخری بندے تک آواز آنی چاہیے، بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، گونج پڑھنی چاہیے پنڈال میں، آواز آنی چاہیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، پہلے تو تمام ذمہ داران، قائدین و کارکنان، اس کے بعد جو پنڈال میں موجود ہیں، حضور کے عاشق، حضور کے عشاق موجود ہیں،
آپ کی بھی واہ واہ، منڈی بابودین والوں آپ کی بھی واہ واہ۔ اس ٹائم 2:15 ہونے والے ہیں اور آپ جس جاں فشانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب لبیک کا نعرہ لگتا تھا تو آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کر جواب دیا جاتا تھا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بابا جی فرماتے تھے نا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ تو واقعی میرے دل میں آپ سب کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں کہ بابا جی فرماتے تھے کہ ہمارے آنے کا مول پڑ جاتا ہے جب حضور کے غلام حضور کے ساتھ اس طرح وفا کرتے ہیں۔ یہ سارا نظام، یہ سب کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حضور سے محبت کرنا اور دیوانہ وار کرنا۔ بابا جی فرماتے تھے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت 2 بندوں کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا، 2 بندوں کو۔ ایک وہ بندہ جو لالچی ہو، جس کا مقصد ہو کہ محفل کے بعد کیا ملے گا، ہمیشہ لالچ، اور دوسرا وہ جو بزدل ہو، ہر وقت جس کی ٹانگیں کانپ نہیں ہوں کہ بھائی ابھی کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہونے والا، یہ 2 بندوں کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا۔ اور لبیک کے اندر الحمدللہ ایسے کوئی بھی ایک فرد موجود نہیں جو کسی لالچ کی وجہ سے آیا ہو یا جس کا جو ہے وہ بزدل ہو۔ بابا جی فرماتے تھے کہ شالا بزدلاں کدی نیند نہ آوے، ذرا آواز نہ، شالا بزدلاں، شالا بزدلاں، شالا بزدلاں تے نیندر واقعی نہیں آ رہی۔ جنہاں نے امیر المجاہدین نو جیل وچ پایا 2019 تو لے کے 2022 تک حضور دے غلاماں تے اپنی فرعونیت دا ظہور کیتا کہ اسی بڑے جناب حکمران ہیں تے میں نال ساری ادارے موجود ہیں تے میں لبیک نو ختم کر دیاں گا۔ آج جو اپنے ضمانت کرانے واسطے دستخط کری پھردا، میں کہا پترا ہجے تے آئے کوئی نہیں ٹائم، ہجے تے میرے رب نے واللہ عزیز ذو انتقام، ہجے تے میرے رب نے تیرے کو بڑے بڑے انتقام لینے تے انشاءاللہ حضور دے غلام جڑے جس طرح پہلے کھلوتے سن، اس طرح حضور دے غلام آج بھی اس تو ود کے کہہ رہے ہیں کہ من سب نبیان، من سب نبیان۔ یار سارے آواز بلند کر کے نعرہ لاؤ، میں توڑے کو نعرہ لوانا ہے، میں تقریر کرنی کوئی نہیں، تقریر ہو گئی، پھر مفتی صاحب نے تقریر کر دی تھی، شاہ صاحب نے تقریر کر دی، میں صرف توڑے کو لو نعرہ لوانا ہے کہ من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان۔ سینے دا زور لا کے نعرہ لاؤ، ستے ہوئے ہو جاگ جاؤ ہون، من سب نبیان، 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 من سب نبیان۔ حضور نال محبت کرنی تے مالک اتنے کریم ہیں کہ جڑا حضور نال محبت کردا وہ بھاویں بچہ ہوئے یا جوان ہوئے، رسول اللہ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 سالہ بچے ہیں، یہ حضور نال حضور دی بارگاہ دے وچ آئے تے انہوں نے حضور دے قدمین مبارک چومے تے ہاتھ مبارک چومے تے حضور نے فرمایا کیوں چومے نے بھائی؟ میں نے کہا حضور تہاڈے نال محبت ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا محبت ہے؟ کہ جی حضور محبت ہے تہاڈے نال۔ حضور نے فرمایا جاؤ پھر اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ۔ صحابی نے جناب حضور دے جڑا کچہری لگی سی انہوں نے چھلانگ ماری تے جناب تلوار لے کے دوڑ پے کہ حضور تے کام ہی کوئی نہیں، دور گیا تے حضور نے واپس بلا لیا۔ حضور نے فرمایا کہ باپ نو قتل نہیں کرنا، میں تے باپاں دی عزت دسن آیا، لیکن میں یہ دیکھنا سی کہ زبانی کلامی محبت ہے یا اندروں محبت ہے۔ زبانی کلامی عاشق رسول نہیں ہوتے، عاشق رسول یہ ہوتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم نے فرانس کو کیا جواب دیا، ہائی لینڈ کو کیا جواب دیا، بہارت کو کیا جواب دیا۔ اب یہاں سارے یہ ایک تماشا بن گیا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ میں کہا عاشق رسول یہ نہیں ہوتی کہ جب حضور کا گستاخ للکارے اور دم دبا کے اندر بندہ بیٹھ جائے۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے کہ جب فرانس میں بات ہو تو وہ میدان میں آ کر کہے کہ بچے تیرا سر قلم ہو کر رہے گا، جب ہائی لینڈ کے بارے میں بات ہو تو وہ آ کر کہے میدان میں کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ زبانی کلام میں عشق نہیں ہوتا، عشق
یہ نہیں بتانا پڑتا ہے، لوگ دیکھ کر خود بتاتے ہیں کہ یہ بابا عاشق رسول تھا، لوگ دیکھ کر خود کہتے ہیں کہ یہ عاشق رسول ہو، یہ نہیں کہ بندہ خود بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے محبت کا انداز، حضور نے فرمایا نہیں قتل کرنا اپنے باپ کو، واپس بلا لیا، فرمایا ہم تو والدین کی عزت بتانے کے لیے آئے ہیں، قتل کروانا تھوڑی آئے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرے تھے، طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ یہ ہے مالک اتنے کریم ہیں کہ آپ حضور کے دین کا کام کریں گے نا اخلاص کے ساتھ اور دل جوئی کے ساتھ اور بالکل مگن ہو کر کام کریں گے تو مالک دیکھیں کہ بچہ وفا کرے رسول اللہ سے اور حضور کے ہاتھ پیر چومے، اور رسول اللہ کا ایک حکم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک حکم کہا کہ اپنے باپ کو قتل کراؤ۔ وہ یہ بھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کی غلطی کیا ہے، بس حکم کی تکمیل کے لیے چل پڑے۔ تو کچھ دیر کے بعد بیمار ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ حضور صبح آ رہے ہیں شام آ رہے ہیں تیمارداری کے لیے، طلحہ کا کیا حال ہے، طلحہ کا کیا حال ہے؟ بابا جی فرماتے تھے کہ تو آیا نظرتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد، حضور نال محبت کرنی تے انے واہ کرنی تے پھر اے تے سانو حضرت طلحہ بن برا نے قیامت تک دسیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دشمناں دے نال کیویں دشمنی رکھنی تے حضور نو تکلیف نہ ہوئے، تسی جو موجود ہو وہ۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے کے ایک دن تے حضور نے فرمایا کہ انہوں نے والدین نو بلا کے فرمایا کہ طلحہ نے آج رات فوت ہو جانا، تو فوت ہو جانا تے میں نے بلا لینا۔ اس کو کہتے ہیں غلام، اس کو کہتے ہیں عاشق، حضور کا غلام اور وفادار غلام۔ کہ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین سے پوچھا کہ دسو جی میرے حضور کی فرما رہے سن؟ انہوں نے کہا کہ بھائی حضور نے فرمایا آج راتی تو فوت ہو جانا، تو فوت ہو جاویں تو میں نے جنازے واسطے بلانا۔ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین نے کیا کہ حضور نو نہیں بلانا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ حضور تے فرما کے گئے کہ تھوڑا جنازہ میں پڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نو نہیں بلانا کیوں؟ کہ جنہ گلیاں دے وچ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چل کے آنا نا، انہاں گلیاں وچ یہودیاں دے گھر آن تے میں نہیں چاہتا کہ قیامت تک حضور دے غلام گئے نو طلحہ تو نہ ہی مردہ، تیری وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں تکلیف پہنچی، کوئی گل نہیں، جب مالکہ نو میری اتنی قدر ہوئی تو قبر تے آ جان گے۔ پھر وہی گل ہوئی کہ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، پھر صلہ کی ملدا، پھر رب کی میں صلہ دیندہ اپنے حبیب دے غلاموں نے اتنی وفا کرن کہ جاندیاں بھی یہ نہیں کہہ کہ آئے ہائے میں تے مر جاواں گا میرے توڑا کی بنے گا، فرمایا نہیں نہیں حضور دا خیال ہے جاتے جاتے۔ یہی بات کہہ گئے ہیں کہ وہ فیض احمد فیض کہتے ہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، لبے بام بھی پکارا سر دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ تو طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ طلحہ نے منع کیا تھا، حضور نے فرمایا چلو ان کی قبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان کی قبر پر گئے تو حضور نے فرمایا کہ آج تک اللہ رب العزت کسی بندے کو ہنستے ہوئے نہیں ملا، طلحہ کو ہنستے ہوئے ملا اپنی شایان شان۔ یہ ہے حضور سے وفا کرنے کا صلہ کہ اللہ بھی اپنے محبوب سے جو وفا کرتا ہے نا اس سے اللہ بھی ہنس کے ملتا ہے، اللہ اپنی شایان شان کے مطابق ہنس کے ملتا ہے۔ تو یہی بابا جی فرماتے تھے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے حضور کی محبت عطا فرمائے، اور تسی ہن نعرہ لانا تے سینے دا زور لا کے نعرہ لانا، پتہ چلے کہ حضور دے غلام زندہ اینڈ تک آواز آوے لبیک لبیک، ساؤنڈ بند کر کے ہر بندہ اپنے سینے دا زور لا کے نعرہ لاوے لبیک 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 یا رسول، لائٹاں جلا لو۔